السلام علیکم، میں ہوں سعود عثمانی اور آج کے ہمارے کالم کا عنوان ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی معاہدہ۔ یہ لگ بھگ 3500 سال پہلے کا مکہ ہے۔ قبیلہ بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث مزاز الجرہمی جبل ابو قبیس پر چڑھا تاکہ مکہ کے کچھ حالات معلوم کر سکے۔ اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کے صحن میں اس کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ قبیلہ بنی جرہم کی مکہ سے بے دخلی کا موسم شروع ہو چکا تھا، اور بنو خزاعہ جنہوں نے ان کی جگہ لی تھی اب مکہ کے حاکم تھے۔ عمر بن حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکلا اور رخصت ہوتے ہوئے جو دلگداز اشعار اس نے کہے وہ آج بھی دل چیر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوہ ہجون سے لے کر اور کوہ صفا تک نہ میرا کوئی دوست ہے، اور نہ مکہ کی چاندنی راتوں میں کبھی مجھ سے کسی نے کہانیاں کہی تھیں۔ بیت اللہ کے جنوب مشرق میں لگ بھگ 400 میٹر کے فاصلے پر ایک بلند پہاڑ ہے جسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے دامن سے ایک چھوٹا کم بلند پہاڑ پھوٹتا ہے جس کا ایک دامن تو جبل ابو قبیس میں ہے اور جس کا ایک سرا مکہ کے حرم کی حدود میں ہے۔ یہ جبل صفا یا کوہ صفا کہلاتی ہے۔ یہ وہی کوہ صفا ہے جس میں بنی ہاشم کے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ بعد میں انہی پہاڑوں نے مکہ کی زمین ان تصدیق کرنے والوں پر تنگ ہوتی دیکھی۔ انہی پہاڑوں نے کیسے کیسے عہد و پیمان ہوتے دیکھے، مکہ کے سرداروں کے عہد و پیمان جس میں وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر اتفاق کرتے تھے، اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں پر عہد و پیمان، بنو ہاشم کے مقاطعے کا عہد اور معاہدہ، یہ سب انہی پہاڑوں نے دیکھے۔ زمانہ تیزی سے گزرتا گیا اور پھر انہی پہاڑوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے در و دیوار بتوں سے اور شرک سے صاف ہو رہے ہیں، اور یہ تبدیلی قیامت تک کی تبدیلی تھی۔ زمانہ اور تیزی سے گزرتا گیا۔ اہل مکہ نے بہت سی سختیاں دیکھیں، بہت سے قحط دیکھے، بہت سے فاقے جھیلے۔ یہ وہ وادی تھی جس میں نہ کوئی کھیتی اگتی تھی اور نہ کوئی پھلدار درخت تھا، لیکن اہل مکہ نے ہر چیز برداشت کی، لیکن بیت اللہ کے قرب و جوار کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ زمانہ اور تیزی سے گزرا، صدیاں گزری، اور زمین سے وہ سیال سونا پھوٹنے لگا جس نے یہاں رہنے والوں کو دنیا کے امیر ترین انسان بنا دیا۔ بہت سا وقت اور گزرا، پھر ایک سردار کو خیال آیا کہ بیت اللہ کے قریب میں ایک محل ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، رمضان کا آخری عشرہ ادا کر سکیں، اور اس کے علاوہ وہ معاہدے کر سکیں جن پر بیت اللہ گواہ۔ 7 اگست 2026 کو اس محل کے ایک بڑے کمرے نے ایک ایسا ہی معاہدہ دیکھا، ایک ایسا ہی منظر دیکھا جس میں 3 بڑی طاقتوں کے سربراہ صف باندھے نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور ان کے سامنے بیت اللہ کی عمارت تھی۔ یہ سربراہ اور یہ معاہدین ایک معاہدے پر دستخط کر کے آئے تھے جس میں تینوں ملکوں کا باہمی دفاع ایک دوسرے کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایک سنگ میل ہے، وہ سنگ میل جس کے لیے ہماری آنکھیں ہمیشہ ترستی رہی ہیں۔ یہ معاہدہ کہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن بیت اللہ، زمزم، جبل ابو قبیس اور کوہ صفا کہیں اور نہیں تھے۔ ان کو گواہ بنا کر یہ معاہدہ کرنا
سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے. ان مقامات کی گواہی سے مکرنا ان سب کے لیے بہت بہت مشکل ہوگا، اور یہی بات اس معاہدے کی سب سے بڑی مضبوطی میرے خیال میں ہے. میں نے آج اس موضوع پر کالم لکھا ہے، تفصیل وہاں سن لیجئے گا. یہ صرف خلاصہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تینوں کے لیے بہت خوش آئند ہوگا اور مسلمانوں کے یکجا ہونے کی پہلی کڑی ہوگی. اللہ حافظ.